آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں بہت سے لوگ امریکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر مانتے ہیں۔ جی ہاں، ابراہم لنکن۔ اچھا، تو جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا لیڈر کون تھا، تو اس کا جواب ہمیں ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتا ہے جو انتہائی غربت سے شروع ہوئی اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ابراہم لنکن، امریکہ کے 16ویں صدر۔ لیکن وہ صرف ایک صدر نہیں تھے، بلکہ وہ تو امید کی ایک جیتی جاگتی علامت تھے۔ آج بھی ان کا شمار امریکہ کے سب سے اہم اور عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ تو پھر چلیں ان کی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو انتہائی غریب تھا، لیکن اس نے اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف اپنی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ذرا سوچئے ان کا سفر کتنا غیر معمولی تھا۔ 1809 میں کینٹکی میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کوئی باقاعدہ اسکول کی تعلیم نہیں، لیکن پڑھنے کا شوق ایسا تھا کہ جو کتاب ہاتھ لگی پڑھ ڈالی، خود ہی پڑھ پڑھ کر علم حاصل کیا، اور اسی علم کی طاقت سے وہ پہلے ایک اصول پسند وکیل بنے اور پھر 1860 میں وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ کیا کمال کی کہانی ہے نا؟ لیکن صدر بننا تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد لنکن کو ایک ایسے امتحان کا سامنا کرنا پڑا جو شاید تاریخ کے مشکل ترین امتحانات میں سے ایک تھا۔ ایک ایسا امتحان جس پر نہ صرف ان کی لیڈرشپ بلکہ پورے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ یہ وقت تھا امریکی سول وار یعنی خانہ جنگی کا۔ ملک بالکل دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف تھیں شمالی ریاستیں جو کہتی تھیں کہ ملک کو ایک رہنا چاہیے اور غلامی ختم ہونی چاہیے، اور دوسری طرف تھیں جنوبی ریاستیں جن کی پوری معیشت ہی غلامی پر چلتی تھی اور وہ ملک سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ اب ایسے تقسیم شدہ وقت میں لنکن کا موقف بالکل صاف تھا، بالکل واضح۔ وہ کہتے تھے ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے۔ بس یہی ایک اصول تھا جس نے ان کے ہر بڑے فیصلے کی بنیاد رکھی۔ اور اسی اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے وہ قدم اٹھایا جس نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ تھا غلامی کے خاتمے کا اعلان۔ سال تھا 1863 جب انہوں نے ایک تاریخی فرمان جاری کیا جسے ایمنسپیشن پروکلیمیشن کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ اس ایک فرمان نے لاکھوں غلاموں کو قانونی طور پر آزاد قرار دے دیا، اور اسی نے امریکہ میں غلامی کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا راستہ بنایا۔ سچ پوچھیں تو یہ انسانی حقوق کی تاریخ کا ایک بہت بڑا، بہت ہی اہم سنگ میل تھا۔ اچھا، ان کے بڑے بڑے فیصلوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آخر ان میں ایسا کیا تھا کہ لوگ انہیں آنےسٹ ایب یعنی ایماندار ایب کے نام سے پکارتے تھے؟ دیکھیں، ان کے کردار کی بنیاد کچھ بہت ہی پکی چیزوں پر تھی۔ سچائی اور ایمانداری، یہ تو ان کی پہچان تھی۔ اسی وجہ سے لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ پھر ان کا صبر اور برداشت، اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لوگوں سے انہیں بے پناہ محبت تھی اور انصاف پر ان کا یقین کبھی نہیں ڈگمگایا۔ اور سب سے بڑی بات، اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی ان کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے انہیں عوام کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ مگر ہر اچھی کہانی کا انجام خوشگوار نہیں ہوتا۔ اس عظیم رہنما کی زندگی کا خاتمہ بہت ہی المناک طریقے سے ہوا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت کی اور اس لازوال میراث کی جو وہ آج بھی ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تاریخ تھی 14 اپریل 1865 جب ایک تھیٹر میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ قاتل نے سوچا ہوگا کہ وہ لنکن کو ختم کر رہا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ لنکن کا جسم تو چلا گیا، لیکن ان کے خیالات، ان کے اصول، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو آج تاریخ لنکن کو کیسے یاد کرتی ہے؟ انہیں یاد کیا جاتا ہے غلامی کو ختم کرنے والے ہیرو کے طور پر، جمہوریت کے ایک مضبوط محافظ کے طور پر، اور انسانیت کے ایک عظیم چیمپئن کے طور پر۔ اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی میراث صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، لنکن کی یہ جو میراث ہے، اس کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ آزادی، برابری اور انصاف کے لیے ان کی جو لڑائی تھی، وہ آج کی دنیا میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔